بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا او کما قال۔ اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو قربانی کرنا ہر اس انسان کے لیے جو صاحب حیثیت ہو، اس کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ ابھی سمجھ لیجئے کہ صاحب حیثیت ہونے سے کیا مراد ہے۔ ایک تو وہ انسان ہوتا ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، وہ تو مالدار ہوتا ہی ہے۔ ایک وہ ہوتا ہے جس کے اوپر صدقہ فطر ہوتا ہے، اور ایک قربانی ہوتی ہے۔ تو تینوں میں ہلکا سا فرق ہوتا ہے، عام طور سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو جس کے اوپر ہندی پڑھنے والوں کے لیے ایک بہترین تحفہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی، جو قرآن، حدیث اور سیرت تاریخ کی عربی، اردو، فارسی تقریباً 125 کتابوں کی مدد سے لکھی گئی پہلی بار ہندی میں سیرت کی کتاب، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی زندگی لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کو پانے کے لیے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں 9548820171۔ حضرت مفتی محمد موسیٰ پلروی۔ اس کتاب کو خود پڑھیں اور اپنے برادران وطن کو تحفے کے طور پر دیں، تاکہ انہیں پتہ چلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں۔ زکوٰۃ واجب ہے، اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے۔ جس کے اوپر فطرہ واجب ہے، اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ تو زکوٰۃ ہوتی ہے 4 چیزوں پر: سونا ہو کسی کے پاس، چاندی ہو، نقد روپیہ ہو، یا پھر تجارت کا مال ہو۔ ان 4 چیزوں کا مجموعہ یا ہر ایک چیز 612 گرام چاندی کے برابر ہو، یعنی 612 گرام چاندی ہو، یا سونا ہو تقریباً 87 گرام، یا نقد روپیہ ہو، چاہے وہ سونے کے برابر ہو یا چاندی کے برابر ہو، یا تجارت کا مال ہو، ان میں سے کسی ایک کے بھی برابر ہو، اور اس پر سال گزر جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی سونے کے اوپر بھی ہوتی ہے، چاندی کے اوپر بھی ہوتی ہے، نقد روپیے کے اوپر بھی ہوتی ہے، اور تجارت کے مال کے اوپر بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک 5ویں چیز ہوتی ہے، اور وہ ہوتی ہے ضرورت سے زیادہ سامان، یعنی جو اس کی اصلی ضرورتیں ہیں ان سے جو فالتو کا سامان ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گھر میں بہت سارے برتن ہیں جو استعمال میں بھی نہیں آتے ہیں، جن کا کوئی یوز ہی نہیں ہے، ہر سال تک جن کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ اب ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر 612 گرام چاندی اگر مان لیجئے 25,000 روپے کی آتی ہے، تو اب دیکھا جائے گا کہ اگر آپ کے گھر میں فالتو برتن جن کی قیمت 25,000 روپے سے اوپر بڑھ جاتی ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، چاہے آپ کے پاس میں سونا ہو یا نہ ہو، چاہے چاندی ہو یا نہ ہو، یعنی سونا، چاندی، نقد مال یا تجارت کا سامان کچھ بھی نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر فالتو سامان ہے، چاہے وہ کپڑے کی شکل میں ہو، چاہے وہ برتن کی شکل میں ہو، یا گاڑی کی شکل میں ہو، مکان کی شکل میں ہو، زمین کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل صورت میں ہو، اگر وہ 612 گرام چاندی کے برابر اس کا فالتو سامان ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی قربانی نہیں کرتا ہے صاحب حیثیت ہونے کے باوجود، اس کا ہم سے گویا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس مسئلے میں بہت زیادہ گویا کوتاہی کی جاتی ہے کہ بعض وہ لوگ جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے وہ بھی اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں اور قربانی نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ اگر ہمارے پاس میں 25,000 روپے، چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، نقد روپے کی شکل میں ہو، تجارت کے سامان کی شکل میں ہو، یہ فالتو جو سامان ہے گھر کا ان کی شکل میں ہو، یہ سارے سامان ملا کر اتنے ہو جائے تو پھر بھی قربانی واجب ہو جائے گی، چاہے وہ یہ مال 25,000 روپے کا جو مال ہے یا 25,000 روپے جو ہیں ہمارے پاس بقرعید کے دن آئیں، یا بقرعید سے بھی اگلے دن آئے، یا اس سے بھی اگلے دن آئے، یعنی 12 تاریخ کی، جو بقرعید سے 2 دن اگلے ہوتے ہیں، 12 تاریخ کے غروب آفتاب سے پہلے اگر آپ اتنے مال کے مالک ہو گئے ہیں تو شریعت کی نظر میں آپ مالدار ہیں اور آپ پر قربانی کرنا وہ واجب ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ اس مسئلے کو سمجھ گئے ہوں گے، اور جو حضرات اس میں کوتاہی کرتے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اللہ نے جو ہمیں یہ موقع دیا ہے ہم اس میں قربانی ضرور کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔